بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، سورہ مبارکہ فاتحہ جنتی خزانوں میں سے خزانہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے، اور سورہ مبارکہ فاتحہ کے اس قدر فضائل ہیں کہ بے شمار، لا تعداد، لا متناہی۔ مجھ جیسا بندہ تو ان فضائل کو جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال جو چنی ہوئی احادیث جو ہے میں لے کے آتا ہوں وہ سنیں تو کافی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے جو ہے وہ فضائل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سورہ مبارکہ فاتحہ جہاں جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے فائدے جو ہے وہ لا تعداد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ایسی چیز ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آپ مردے کے اوپر، میت کے اوپر آپ جو ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھو، اور اگر وہ اٹھ کھڑا ہو تو آپ نے جو ہے وہ تعجب نہیں کرنا، اتنی طاقت ہے سورہ مبارکہ فاتحہ میں۔ میرے عزیز دوستو، تبھی یہ گفٹ سورہ مبارکہ فاتحہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ عطا ہوا تو شیطان نے چیخ ماری، شیطان کو بڑا برا لگا۔ 4 مقامات پر جو ہے وہ شیطان نے جو ہے وہ چیخ ماری ہے، اور جب سورہ مبارکہ فاتحہ ملی ہے تب بھی شیطان نے جو ہے وہ بڑی زور سے جو ہے وہ چیخ ماری۔ آپ دیکھیں کتاب ہے الخصال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ انا ابی عبداللہ علیہ السلام قال رن ابلیس 4 رنات اولہن یوم لوئن وحین اہبط الی الارض۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 مقامات پر شیطان نے جو ہے وہ بڑی چیخیں ماری۔ وہاں سے شروع ہوا جب اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی گئی اور اسے جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا۔ وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وحین فترۃ من الرسل، اور جب دیکھا شیطان نے کہ جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں وقفہ آ گئے، آخری نبی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، تو جو ہی آخری نبی کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث پر رسالت کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان نے چیخ ماری۔ اور پھر کب چیخ ماری آپ دیکھیں، اور فرمایا وحین انزلت الکتاب، اور فرمایا کہ جب الکتاب یعنی جو سورہ مبارکہ فاتحہ نازل ہوئی تب اس کی چیخ ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، سورہ مبارکہ فاتحہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ اللہ اللہ، تبھی تو شیطان تنگ ہے اس سورہ مبارکہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں جو نمازیں دی ہیں، جو اللہ کی طرف سے یہ نماز بھی گفٹ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، ان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ مبارکہ فاتحہ جو ہے وہ رکھی۔ کوئی جو ہے نماز جو ہے سورہ مبارکہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی، بس نماز جنازہ ہے وہ ایک دعا ہے، اور ساری نمازیں جو ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لو قرئت الحمد علی میت 70 مرہ ثم ردت فیہ الروح ما کان ذلک عجبا۔ فرماتے ہیں کتاب شریف کافی میں امام علیہ السلام کہ اگر کسی میت کے اوپر 70 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، سورہ مبارکہ فاتحہ کی اگر تلاوت کر دی جائے اور وہ اٹھ کھڑا ہو تو تعجب نہ کرو، اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے سورہ مبارکہ فاتحہ میں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ لوگوں نے عجیب و غریب ہتھ شروع کر دی، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو عجیب و غریب پیروں کے پاس اور درباروں پہ اور پتنی کیا سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بچے کو جی دم کروانے جو ہے وہ عورت جا رہی ہے، میں دیہاتوں کی بات کروں، شاید شہروں میں نہ ہو، ہم تو دیہاتی بندے، وہ جناب بچہ رونا زیادہ شروع کر دیا، حالانکہ بچہ روئے نا تو یہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رونا اچھا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے نشے سکیں۔ تو وہ جو بچہ جو ہے روتا ہے، اس میں رونا زیادہ تو ایک عورت کے پاس، مرد کے پاس لے گئے، جو ایک ہم نے دیکھا وہ یعنی ایسے دم کرتی ہے عورت، وہ اپنا جو ہے وہ تھوکیں پھینکتی ہے، کہاں جا رہے؟ فرمایا سورہ مبارکہ فاتحہ اگر ایک میت کے اوپر پڑھ دی جائے
70 مرتبہ اگر وہ اٹھ کھڑا ہو تو تجب نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، بڑی جو ہے وہ پاور اور بڑی جو ہے وہ طاقت ہے اس میں جو ہے وہ سورہ مبارکہ کس میں؟ فاتحہ میں۔ میرے عزیز دوستو، اگر مردہ اٹھ کھڑا نہ بھی ہو پھر بھی اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو ہے سورہ مبارکہ کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا، اس میں ہر بیماری کی جو ہے وہ شفا ہے۔ آپ دیں گے کتاب ہے تفسیر عیاشی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لجابر بن عبد اللہ یا جابر الا اعلمک افضل سورۃ انزلها اللہ فی کتاب، فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب جابر سے کہا کہ میں آپ کو اس خوبصورت سورہ کا جو ہے وہ آپ کو تعلیم نہ دوں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں نازل کی ہے، جو ہے وہ اصف صورتوں جس سے جو ہے وہ افضل ہے، اس کی جو ہے وہ آپ کو تعلیم نہ دوں۔ قال فقال جابر بلا بأبي انت وامي یا رسول اللہ علمنیها، فرمایا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ مجھے تعلیم دیجئے نا، آپ مجھے سکھائیے وہ سورہ مبارکہ جو تمام صورتوں سے افضل ہے۔ دیکھیے قال فعلمه الحمد للہ ام الکتاب، پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے الحمد یہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی جو ہے وہ ان کے سامنے تلاوت کی اور انہیں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ سکھلا دی۔ قال ثم قال له یا جابر الا اخبرك عنها، فرمایا رسول خدا نے اے جابر میں تمہیں اس سورہ مبارکہ کے متعلق خاص بات نہ بتاؤں جو تمام صورتوں میں سے افضل ہے سورہ مبارکہ فاتحہ، میں نے اس کی آپ کو تعلیم دے دی ہے اور میں آپ کو اس کے متعلق خاص بات بتاتا ہوں، کیا سننا چاہو گے؟ تو کیا فرمایا؟ قال بلا بأبي انت وامي فاخبرنی، جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتا دیں کیا خاصیت ہے سورہ مبارکہ میں؟ سنیں قال هي شفاء من كل داء الا السام یعنی الموت، فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے، ہر بیماری کی شفا سوائے موت کے، شاید موت نہ ٹلے، شاید موت نہ ٹلے، لیکن اگر 70 مرتبہ پڑھو شاید اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تبھی تعجب نہ کرنا، لیکن شاید موت نہ ٹلے، لیکن باقی بیماریوں کا علاج سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، سورہ مبارکہ فاتحہ کا جو اثر ہے بہت زیادہ ہے، تمسک رکھیے قرآنی صورتوں میں، یہ جو وظیفے پیر شیر بتاتے ہیں اس طرح وید کرو، چلا کاٹو، فلاں کرو، فلاں کرو، ہاں اس طرح نا معصومین علیہ السلام نے قرآنی صورتوں، قرآنی آیات کے بڑے فضائل بیان کیے، ان میں بڑی طاقت ہے، بڑا اثر ہے، پاک و پاکیزہ رہا کریں، نماز کی پابندی ہو گھر میں، تو انشاءاللہ معصومین علیہ السلام سے توسل ہو۔ اور یاد رکھیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی سورہ مبارکہ فاتحہ اسے فائدہ نہیں دیتی، تو یہ فائدہ دے گی اسے جو محمد و آل محمد کی ولایت کو مانتا ہوگا۔ حدیث ہے ہمارے پاس، دیکھیے کتاب ہے اعمالی و صدوق، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الا فمن قرأها معتقدا لموالات محمد وآلہ الطیبین منقادا لامرہم مومنا بظاہرہما وباطنہما، فرمایا کہ جو بندہ محمد و آل بیت محمد و آل محمد کی ولایت کو مانتا ہے، دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے وہ ظاہر و باطنی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طریقوں سے ایمان رکھتا ہے، ظاہر بھی کرتا ہے ایمان کو، ایسا نہیں ایسے بھی مننے ہیں، ظاہر بھی کرتا ہے، دلی بھی ایمان ہے، دونوں چیزوں پر، کتاب خدا اور اہل بیت رسول دونوں کی ولایت پر ایمان ہے جس بندے کو ہوگا کیا؟ فرمایا اعطاہ اللہ عز وجل بکل حرف منہا حسنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ہر حرف کے بدلے میں اسے جو ہے وہ نیکی عطا فرمائے گا۔ کل واحد منہما افضل له من الدنیا بما فیہا من اصناف اموالہا وخیراتہا، فرمایا یہ جو نیکی اسے ملے گی نا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ اچھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں تمام سے افضل وہ ایک نیکی ہوگی جو اس نے آل محمد علیہ السلام اور قرآن پر ایمان لا کر جو ہے وہ اس نے تلاوت کی ہے، ایک حرف کے برابر وہ نیکی دی جائے گی کہ جو دنیا میں کیا ہے،
دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب سے افضل، جتنی دنیا میں افضل و بہترین چیزیں ان سب سے وہ نیکی جو ہے وہ افضل ہے۔ فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ قَارٍ يَقْرَأُهَا كَانَ لَهُ قَدْرُ ثُلُثِ مَا لِلْقُرْآنِ۔ فرمایا کہ ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا، سن تو سکتا ہے نا، تو اسے جو پڑھنے والا بندہ ہے نا اس کے جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ برابر سے جو ہے وہ اجر ملے گا۔ پھر فرمایا فَلْيَسْتَكْثِرْ أَحَدُكُم مِّنْ هَٰذَا الْخَيْرِ مُعْرِضٍ لَكُمْ۔ فرمایا کہ یہ اب تمہاری چیزیں سامنے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ کتاب خدا سے، فائدہ اٹھاؤ ائمہ معصومین علیہ السلام سے۔ میرے عزیز دوستو، جو بندہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو مان کر دل و جان سے اقرار کر، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں کی محبت بھی دل میں ہو اور اوپر سے کہ ہم بھی مانتے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اسے ہی فائدہ دے گا کہ جو اہل بیت رسول علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہے، جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانتا، جو اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت اور امامت کو نہیں مانتا، قرآن مجید نے اسے کیا فائدہ دے؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہماری پچھلی نشست سے سنیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کتاب خدا اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ نشستیں تفسیر قرآن کے اوپر ہماری موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ فضائل قرآن کیا ہیں، کیا قرآن خالق ہے، مخلوق ہے، قرآن کیا ہے، اس سے سورہ مبارکہ فاتحہ کے جو فضائل کیا کیا ہیں، اسی طرح تفسیر کون کر سکتا ہے، ائمہ علیہ السلام کا علم کتنا ہے، کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ نشستیں تفسیر قرآن پر ضرور دیکھیے، اور میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔